السلام علیکم، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ حسب معمول ہمارے مہمان ہیں درجہ کار اور اسکالر پاکستان کے سید حب اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان دنیا کے لافانی شاعر، صوفی شاعر، الہامی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی برسی کا تیسرا دن ہے۔ میلہ چل رہا ہے ادھر، جس کو ہم میلہ کہتے ہیں، اور پوری پاکستان سے بلکہ ہندوستان سے بھی کچھ لوگ اس میلے میں آئے ہوئے ہیں، اس مبارک میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پروگرام کریں اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی بات نہ کریں، جب خاص طور پر ان کا عرس مبارک ہے۔ بہت خوب، بسم اللہ، بہت خوب، بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اس کی تقریبات ہو رہی ہوں جو آج کل جیسے چل رہی ہیں اور ہم ان کی بات نہ کریں تو ناممکن سی بات ہے۔ بالکل شاہ صاحب کے جو شاہ لطیف کے جو شاعری کے جو کچھ پہلو آپ نے بتایا اپنے انٹروڈکشن میں بھی، اور میں بھی ناظرین کو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جس طرح آپ نے بھی اور بھی ہمارے کئی دوست ہیں یہاں کے، کیونکہ میری نظر میں تو سندھ کی 5000 سال تاریخ میں شاہ لطیف بھٹائی سے زیادہ کسی کو محبت اور عزت نہیں ملی سندھ کے لوگوں نے۔ ہی از دی موسٹ لوڈ اینڈ موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن ان دی ہسٹری آف سندھ۔ بالکل۔ اچھا، میری نظر میں ان کے کئی پہلو ہیں، ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کئی شعبہ جات میں ہے۔ ہم عموماً جو ان کے صوفی شاعری ہے اور بہت اہم شاعری ہے، اور اسپریچول پوئٹری ہے ان کی، جو مذہبی شاعری ہے وہ بھی بہت ہے، اور ان کا ذکر اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ رنگ جو ہے وہ اتنا ہم اس کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جو باقی ان کے کنٹریبیوشنز ہیں وہ زیادہ تر ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور ہم آج یہی بات ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ شاہ لطیف کی شاعری صرف صوفیانہ شاعری نہیں تھی، صرف مذہبی شاعری نہیں تھی، وہ دونوں پہلو تو تھے، لیکن وہ جس سماج میں رہے اور جو حالات انہوں نے دیکھے، انہوں نے لوگوں کے متعلق، لوگوں کے حالات، ان کی چال، ان کی زندگی، ان کی لائیولیہوڈ، ان کی مشکلات، ان کے ساتھ زیادتی، ان کی غربت، ان کے ساتھ ہراسمنٹ، آپریشن، یہ جو ہے ان کے متعلق بھی نہ صرف ذکر کیا ہے، لیکن ان کے متعلق اتنی وہ گہرائی سے ان ایشوز کو دیکھا ہے، اور اتنے سینسیٹیو وہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس کو، ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں کہ بھائی آپ اگر ایسے کرو گے، اس طرح چلو گے، تو یہ جو مشکلات ہوں گی یہ آپ کی ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے کہ جو شاہ لطیف نے روزمرہ کی زندگی میں کرے۔ اچھا، اس میں یہ ایک عجیب بات سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے نوٹ کرنا، شاہ لطیف جو ہے وہ 17ویں اور 18ویں صدی میں وہ ان کی زندگی تھی۔ 17ویں صدی کا آخر سیکنڈ حصہ اور 18ویں کا پہلا ہاف جو ہے۔ اب ایک نظر آپ سارے بر صغیر پہ، اس وقت بر صغیر پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا محسوس ہوگا؟ ایک مغل امپائر چل رہی تھی مثلا، اور کئی اور ریاستیں تھیں، ابھی انگریز کی حکمرانی نہیں آئی تھی، ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی، تو یہ مطلق العنان حکمران تھے۔ ہم تعریفیں سنتے ہیں کہ فلانا بادشاہ اور فلانا مغل بادشاہ اور فلانا بادشاہ، یا یہ راجا وہ راجا،
لیکن یہ شاہ نامے تو ہر کو گاتا ہے ان کی تعریفیں، لیکن کوئی اس وقت یہ کسی کا کوئی آپ کو ایسا شاعر اس زمانے کا نہیں ملے گا جو وہ کہیں کہ جو اس وقت کے جو عوام تھے ان کی کیا حالت تھی، ان کے ساتھ کیا مسائل ہوتے تھے، ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی تھی، ان کی جو غربت اور ظلم اور زیادتی کیا کیا برداشت کرتے تھے، ان کا آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ زیادہ جو ہمارے لیکھک تھے اور جو شاعر تھے وہ درباروں سے منسلک تھے، وہ درباروں سے وظیفہ ملتا تھا، تو وہ تعریفیں بادشاہگی کریں گے اور انہی کی خوشنودی کے لیے وہ ہے نا کام کر رہے، وہ عوام کو کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا زندگی ان کی کیا گزرتی ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا شاہ لطیف جو کسی دربار سے منسلک نہیں تھا، کسی سے وظیفہ نہیں لیا، عوام میں زندگی گزاری، ان کی زندگی کے متعلق کا ان کا جو دکھ سکھ تھا اس کی انہوں نے اینالائز کیا اور پھر اس کے مسائل ان کا ذکر کیا۔ ایک بہت بڑا دس از انیوژول۔ آپ یہ ہم اس کو صرف سندھ کی حد تک نہیں دیکھیں، ہم اس کو دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ میں آپ نے ایک ذکر کیا، ہاں لاسانی، یس واقعی لاسانی تھا۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو اس لیول یا رینج کے ایشوز کو دیکھے۔ آپ ان کے شاعری کے اتنے پہلو ہیں، صوفیانہ ایک پہلو اس کے علاوہ کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے۔ آپ ان کی اسکالرشپ کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ باتیں ان کی اسکالرشپ میں نظر آئیں گی جو برے صغیر میں تو اس وقت نہیں، لیکن آپ کو یورپین فلاسفرز میں ملے گی۔ میں کوٹ کر سکتا ہوں وہ، لیکن ہمارے پاس جو ٹائم نہیں، میں نے اپنے آرٹیکلز میں ذکر کیا ہے ان کا۔ ایک اسکالر تھے، ایک سوشل سائنٹسٹ تھے۔ سوشل سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ سوشل سائنٹسٹ وہ ہوتا ہے جو عوام کی، لوگوں کی زندگی کے متعلق اٹھنا بیٹھنا، معاشرے میں کیسے ہے، اکانومی کیسی ہے، روزگار کے حالات کہتے ہیں، حکمرانی کیسی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ان کے کوئی حقوق ہے، ان کی کوئی عزت ہے، یہ سوشل سائنٹسٹ ان چیزوں کا آپ دیکھیں گے ان کے اشعار میں۔ سوشل سائنٹسٹ بھی ہے، وہ ہسٹورین بھی ہے، مورخ ہے۔ اگر وہ ان کو پرماننٹ امارٹل نہیں کرتے تو کون ماروی کو یاد کرتا، یا سسی کو، یا سونی کو، یا مومل کو؟ ایسی تو لاکھوں عورتیں تھیں نا۔ یہ تو انہوں نے ریکارڈ کیا اس تاریخ کو جو معاشرہ جس میں وہ رہتی تھیں، اور امارٹلائز کر کے گیا۔ لافانی ہے، اب ہر ایک ان کو کہتا ہے، ویسے تو کئی لاکھوں مارویاں ہوں گی نا، کیسی سسویاں ہوں گی نا۔ تو ہسٹورین بھی تھے، سوشل سائنٹسٹ تھے، ایک اسکالر بھی تھے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن تھے۔ عورتوں کے حقوق جو ہیں اس زمانے میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ہیروئنز جو ساری عورتیں ہیں۔ مومل کا ذکر ہے، رانے کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ماروی کی ہے، عمر کی اتنی حیثیت نہیں ہے، سسوی کی ہے، پنو جو بادشاہ تھا اس کی حیثیت نہیں۔ اب جو جینڈر، ویمن امپاورمنٹ 17ویں صدی میں 18ویں میں بات کر رہے ایک آدمی نہیں ملے گا آپ کو کہیں۔ اسی طرح آپ کو لبرلزم، اس میں آپ کو ڈیموکریٹک ویلیوز ملے گی، اس کو آپ ریفارم معاشرے کو کیسے کریں، وہ آپ کی ساری باتیں جو ہیں یہ قریباً میں نے جو دیکھا اس کو 7 مختلف ڈائمینشنز ہیں جن میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور وہ صرف سندھ لیول کی بات نہیں ہے، وہ سارے برے صغیر میں آپ دیکھیں گے کہ کسی میں یس جو اور آپ کو ملیں گے، الف یا بے ہم شاعر جن کا ذکر بھی کریں، ان میں 1 یا 2 باتیں آپ کو ملیں گی۔ آپ صوفیانہ کلام یس ان کئی میں ملے گا آپ کو، لیکن یہ اتنی رینج جو ہے، یہ سوشل سائنٹسٹ ہونا، یہ جو یورپ ریفارمسٹ ہونا، یہ لبرل ڈیموکریٹک ہو جانا، یہ ہیومن رائٹس چیمپئن ہونا، یہ ایک فیمنزم قسم کی، یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ جو باتیں ہیں
ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو ہم اجاگر کریں، لوگوں کو بتائیں، ان پر توجہ دیں. اگر ان پہ توجہ صرف ہم گانے بجانے پہ رہیں گے تو یہ باتیں معاشرے کی بھلائی کے لیے کہہ گئے. تو ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں وہ ایک لحاظ سے اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو ریفارم ایجنڈا ملا ہے، جو شاہ لطیف نے ریفارم ایجنڈا دیا کہ بھائی بھلائی کرے، یہ کرو، ہاں، ہم نے اس پہ تو اس کو پہ بند، ہم نے کہا تو ہم گانے بجانے تک محدود ہیں. پاکستان سے پہلے جب سندھ میں صرف سندھی رہتے تھے، ہاں ہندو بھی تھے، اس زمانے میں شاہ لطیف کا کوئی اور مرد تھا. ہندوستان میں بھی آج شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اور مرتبہ ہے. جہاں جہاں سندھی رہتے ہیں، ہانگ کانگ میں جہاں جہاں سندھی رہتے ہیں، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے فالوورز ہیں مراکز. مگر دیکھیں ایسا کوئی شاعر دنیا میں ابھی تک آیا ہے جو کہے کہ میری سندھ کو آباد رکھنا اور پورے عالم کو بھی آباد رکھنا. آپ دیکھیں یہ ان کا یونیورسلزم ہے نا. ٹھیک، تو میں یہی ہمارے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ یہی ہے نا کہ ان کو محدود نہ رکھو سندھ تک، سب کانٹیننٹ پہ دیکھو اور دنیا کو ہی از اے ورلڈ کلاس جینیس. اب ایک بات ہم ختم کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے. شاہ لطیف بھی ورلڈ کلاس جینیس تھے، کنفیوشس جو چائنیز فلسفہ تھی وہ بھی ورلڈ کلاس جینیس تھے، شیکسپیئر جو ہے انگریزوں کے وہ بھی پوئٹ فلاسفر تھے. اب یہ فرق کیوں ہے؟ شیکسپیئر خود نے اپنے آپ کو تو نہیں، سب کے ساتھ جو اس کے بعد لوگ آئے انگریز، انہوں نے اس کو پروجیکٹ کیا نا دنیا میں، بتایا کہ ہاں اس کے اتنے پہلو ہیں. وہ جو کنفیوشس 6000 سال پہلے تھا وہ خود اس نے تو کچھ نہیں کیا نا، وہ تو جو لکھا تھا وہ کہہ کے گیا. وہ تو چینی آئے نا بعد میں جنہوں نے اس کو روشناس کرایا نا، ان کے فلسفے کو. بات یہ ہے کہ اگر سندھ کے لوگ سوئے رہیں گے، ان میں یہ اہلیت ہی نہیں ہوگی کہ اس فلسفے کو سمجھیں اور پروجیکٹ کریں دنیا کے سامنے، تو لیول وہی ہے جو شیکسپیئر یا کنفیوشس یا لاک یا روسو کی، لیکن ان کو اجاگر کرنے والے ان کے فالوورز تھے. یہاں ہم نے ان کو اجاگر کیا کرنا، ہم نے ان کو یونیورسل یا سب کانٹیننٹ لیول سے بھی نیچے لا کے کہا کہ آپ صرف سندھ کے ہیں. بس ہماری اپنی بدقسمتی ہے. یہ نہیں، ہماری تو ہے ہی ہے، مگر یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں کہ ایسا شاعر پڑا ہوا ہے جس کو پاکستان لیول پہ کوئی پروجیکشن. بالکل. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، پاکستان کی اکنامی، اقتصادی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. چلو جی، ایک چیز خراب ہو گئی ہے تو اب اس کو اسٹاپ دیں اور پھر بہتری کی طرف لے جائیں، وہ نہیں ہو رہی ہے. دن بدن خراب ہے، دن بدن ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، دن بدن بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جن کی لمیٹڈ انکم ہے، وہ تو بیچارے مارے گئے ہیں. اور پاکستان میں اس طرح میں یہ کہوں کہ وہ پھوٹ پڑے ہیں. ایک وہ جو لاوا تھا وہ اب پھوٹ پڑا ہے، جو لوگ باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، بجلی کے بل جلا رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت ہی افسردہ حالات ہیں، افسوس ہوتا ہے. اور دیکھیے بڑی وجوہات ہیں، پھر آگے کی بات کریں گے. اور یہ تو اب ایک لحاظ سے یہ کافی دنوں سے اخباروں میں، ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ، اور ویسے بھی آپ ڈرائنگ روم سے بھی ڈسکشنز ہو رہی ہے ابھی. سوری. اب اس میں بہت سے عناصر ہیں جنہوں نے لوگوں کی اس زندگی کو اجیرن مشکل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. میری نظر میں سب سے بڑا دھچکا جو عوام کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے روپیہ، اس کو بالکل ہی بے وقت ہم نے کر لیا ہے. وہ
آج کل جو ہے مجھے کل ہی میں دیکھ رہا تھا مارکیٹ کو 330 روپے میں $1 ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سر. آج میں نے پوچھا سر نیچے ہمارے ہاں چونکہ دفتر کے نیچے ایکسچینج کمپنی ہے جو فوریکس ایکسچینج کمپنی ہے, اس نے کہا کل کا ریٹ تھا 335 روپے کو مارکیٹ. ٹھیک ہے سر. اب یہ ہے کہ اب چونکہ ہم بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں, تو اگر وہی چیز اگر آپ مثلا جو چیز $1 میں آج سے 1-2 سال پہلے جب 80 روپے میں 100 روپے میں ڈالر تھا, تو آپ کی وہ جو چیز تھی اگر وہ $1 والی پاکستان کے لوگوں کو 100 روپے میں ملتی تھی اور اب وہ چیز 350 روپے میں ان کو ملتی ہے, تو ان کے لیے اور ان کی اگر آمدنی محدود ہے تو کسی اور چیز پہ کٹ کریں گے نا, کھانے پہ, دواؤں پہ, کسی اور چیز پہ. تو اب اگر یہ تو $1 کی بات ہی نا, یہ ملک تو اربوں ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے. ہم کھانا بھی باہر سے منگاتے ہیں, فوڈ امپورٹ کرتے ہیں. اور جو اتنا بڑا ایگریکلچر ملک ہے, کرنا نہیں چاہیے, کرتے ہیں, وہ اس کی وجوہات ہیں. تیل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دوائیں کرتے ہیں, مشینری کرتے ہیں, بے تحاشا. ہماری زیادہ تر امپورٹس جو ہے ایکسپورٹ سے تو 3 گنا ہے نا. اگر ہمارے ایکسپورٹس ہیں کوئی $25-28 کی, تو وہ $70-80 تو ہماری امپورٹس ہیں. اب وہ اگر $80 بلین ہماری امپورٹس ہے مثلا, تو اگر 100 روپے پہ ہوتی ڈالر تو اس کی پاکستانی پہ پریشر کم ہوتا, 350 ہو گیا تو 3 گنا سے زیادہ پریشر ہو گیا. اب بجلی کی باتیں کر رہے ہیں نا, بجلی وہی ہم ایک پالیسیز ہماری جو غلط ہے نا, امپورٹڈ فیول باہر سے تیل منگاتے ہیں, اس پہ ہم بجلی چلاتے ہیں. ہمارے پاس کوئلہ پڑا ہے دنیا کے بہت بڑے ریسورسز میں. آسٹریلیا ڈیولپ ملک ہے بڑا, آسٹریلیا پیدا کرتا ہے بجلی کوئلے سے 60% سے زیادہ. 60% آف پاور آف آسٹریلیا کمز فرام کول. انڈیا کا 60% سے زیادہ پاور کوئلے سے پیدا ہوتا ہے. چین کا 60% سے زیادہ پاور کوئلے سے پیدا ہوتا ہے. پاکستان کا 5% بھی نہیں ہوتا. آپ نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے نا میرے بھائی. آپ کے پاس جب کوئلہ پڑا ہے اور دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں, آپ 60% پاور کوئلے سے پیدا کرتے ہیں جو بہت سستا ہے, اور پھر وہ روزگار مہیا کرتا ہے بے تحاشا. آپ کو ڈالر میں خرچ نہیں کرنا پڑتا, آپ سستی بجلی دے دیں گے. لیکن اگر ہم جان بوجھ کے آئی پی پی جو ہوئے تھے اس زمانے میں 90s میں, وہ اوپن لگ رہا تھا کہ وہ آئی پی پی پہ سودے بازیاں ہوئی. سبھی آج تو سب کے بھائی جتنے کک بیک زیادہ دیں گے اتنے فیسلٹیز ملیں گے. آپ کہاں سے میں شروع کروں, کہاں سے ختم کروں, اس پہ تو میں نے 15 آرٹیکلز لکھے, وہاں سے شروع کرتے ہیں نا. اب یہاں پہ آتے ہیں, یہاں ایک پاور پلانٹ کیا ونڈ پاور لگا, اس میں نہیں یہ ونڈ پاور, یہ سولر پہ, ہاں سولر پاور لگا بہالپور میں, ٹھیک ہے. وہ چینی کمپنی نے لگایا اور پاکستانی حکمران ان کے توسط سے ایک اور چینی کمپنی نے اسی سائز کا سولر پلانٹ لگایا یو اے میں. وہ جو سولر پلانٹ وہاں پہ لگا یو اے میں, اس کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ ہے 4 سینٹ, امریکی 4 سینٹ, ٹھیک. اور وہی ایک جو دوسری چینی کمپنی, اس نے اسی سائز کا سولر پلانٹ لگایا بہالپور میں, اس کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ ہے 14 سینٹ. قریباً 4 گنا. بھائی 2 چینی کمپنیاں ایک سائز کے سولر پلانٹ لگاتی ہیں, ایک یو اے میں ایک پاکستان میں. یو اے والے کی قیمت ہے 4 سینٹ, پاکستان والے کی قیمت ہے 14 سینٹ. سمجھ میں آ گئی نا بات, ٹھیک.
ٹھیک ہے صاحب, اگر ایسے ہوتا رہے گا, ہمارے یہاں ٹیکرز زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے صاحب, اب وہ بار کیوں ہے, وہ لوگوں کی جو یعنی کیا ہم کہیں, اگر آج کل کے پاکستانی لوگوں پر قیامت گزر رہی ہے ایک لحاظ سے. کئی آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, لوگوں نے پڑھے ہیں, ناظرین نے دیکھے, کچھ شاید ذاتی طور پر بھی علم ہو. لوگوں کی جو کا بجلی بل جو ہے, کئی لوگوں کا جو بجلی کا بل آج کل آ رہا ہے, وہ ان کی مہینے کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے. صاحب 30,000 تنخواہ ہے, 35,000 کا بل آتا ہے بجلی کا. وہ کھائے گا کہاں سے, تعلیم بچوں کی کہاں سے دے گا, کوئی بیماری اگر ہو اس کی دوا کہاں سے لے لے گا, اگر کوئی اور نہیں موٹر سائیکل ہے تو اس کا تیل کہاں سے لے گا, جب اس کے پوری مہینے کی آمدنی سے زیادہ اس کا بجلی کا بل ہے. تو یہ روپے کی سب سے بڑی بات ہے, آپ نے روپے کی قیمت اتنی کم کر دی, اس کی بے وقوفی, اور آپ منگا دیں ہر چیز ڈالر میں. روپے میں آپ کوئلہ جو ہے نا کریں, بجلی آپ کوئلہ استعمال کریں گے نا, اگر کوئلے سے تو روپیہ استعمال کریں گے, لیکن آپ نے کمانا ہے کمیشن, تو آپ 50 امپورٹ کرتے ہیں وہ باہر والا تیل. نہیں تو ان کو باہر بھی گھر چلانے, دبئی کے گھر چلانے, ٹھیک ہے نا, کے گھر چلانے, ان کو پاکستان سے, پاکستانی سے کیا سب سے بڑی اب یہ ہے کہ اب دوسری بات, یہ آئی ایم ایف پہ یہ کہتے ہیں نا سرکاری لوگ, کئی بیٹھتے کہتے ہیں کہ صاحب وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی سبسڈی نہ دیں, اس لیے ہم بجلی کا بل کم نہیں کر سکتے. فبیہا بھائی یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ایف نے یہ سبسڈی صرف ان کو نہیں ملتی. اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو یہ جو پاور پروڈیوسرز ہیں نا, جس انداز سے ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, وہ سبسڈی پاور پروجیکٹ کے اونرز کو ملتی ہے, لیکن اس کا نام دوسرا رکھا گیا ہے, اور وہ کئی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کو ملتی ہے. لیکن دوسری جو اہم بات ہے کہ یہاں پر قریباً 5 ٹریلین روپے کے پیسے جو ہے جو پبلک ایکسچیکر میں, خزانے میں آنے چاہیے, وہ فی الحال بلاک ہیں. وہ کیوں بلاک ہیں؟ وہ اس میں قریباً 2 ٹریلین روپے وہ ایسے ہیں جو مختلف اداروں کو ان کو ایگزیمشن دی گئی ہیں مختلف, اور کوئی 3 ٹریلین روپیز ایسے ہیں جو ریونیو نے کہا ہے کہ جی یہ ٹیکس ان کو دینی ہے کچھ کمپنیوں کو, اور وہ گئے ہیں عدالتوں میں, ان عدالتوں سے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے. تو 3 ٹریلین وہ بلاک ہیں کیونکہ اسٹے ہے ان پر, اور اتنا 2 ٹریلین ایسے ہیں جو مختلف کمپنیوں اداروں کو وہ ایگزیمشنز دی گئی ہیں. ٹھیک, تو اگر حالات اتنے سنگین ہیں جیسے ہیں, جو لوگوں کی دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جو رعایتیں 2 ٹریلینز کی ہیں کو کم کریں. بتایا تھا, وہ ریپیٹ کیوں نہیں کرتے کہ آپ بے نظیر صاحبہ جب 88 میں پرائم منسٹر بنی تھی, اس سے پہلے یہی آئی ایم ایف کی سخت شرائط تھے, بے نظیر صاحبہ نے میٹنگ کر کے وہ کتنے سخت شرائط ختم کرا دیا, وہ کیوں نہیں بتاتے؟ بتا دیں تھوڑا. وہ ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ بہت سخت شرائط تھی نا. مطلب یہ ہے کہ آپ کے اگر اسٹینڈنگ ہے, آپ کی بین الاقوامی عزت ہے نا لیڈر کی, تو پھر آپ کے بات ہوگی نا. بے نظیر صاحبہ کی بین الاقوامی تو بہت عزت تھی, تو جب وہ آنے سے پہلے ان کی حکومت سے بہت سخت ایگریمنٹ ہو گیا تھا, تو جب ایگریمنٹ ہو چکا تھا, دستخط ہو چکے تھے فائنل, اور آئی ایم ایف کے بورڈ نے بھی اس کو اپروو کر لیا تھا. تو میں نے جب ان کے کو بتایا, میں نے کہا صاحب یہ ہے, شروع میں میں نے ان کو بریفنگ جو دی اکانومی پہ, تو نے کہا یہ تو کیا کہ ہمارا کام تو مشکل ہوگا. پھر لکیلی وہ فروری 89 میں ٹوکیو میں ملاقات ہوئی. اب ہم اس کو سخت جلدی کرتے ہیں. وہ ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کا تھا, مسٹر کامدیسو, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی.
تو یہی بات میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، بینظیر صاحب کے ساتھ، وہ کامبیسو کے ساتھ ان کا ایک اور آدمی تھا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے یہ مشکلات آپ نے پیدا کی ہیں تو ہم کیسے عوام کی خدمت کریں گے. تو انہوں نے 2-3 باتیں بتائیں. انہوں نے کہا جی پلیز پرائم منسٹر اسٹاپ، وی وانٹ دیٹ یو شوڈ سکسیڈ. آپ بتائیں ہمیں کہاں کہاں تبدیلی کرنی ہے اور مجھے خط آپ بھیج دیں، میں ان ساروں کو تبدیل کر دوں گا جس طرح آپ چاہتی ہیں. ہم اب اس ایگریمنٹ کو چینج کریں گے اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائر. یہ لیڈرشپ ہے نا، یہ ہے نا، یہ لیڈرشپ. تو یہ اب یہ بیٹھ کے تو نیچے اسٹاف والے نے کہا کہ ہمت نہیں کسی کی پڑتی. کہتے ہیں جی ہمیں ہمت نہیں ہے کہ اس کا ایک لفظ ادھر ادھر کرے. وہ جو بورڈ نے اپروو کر چکے تھے وہ انٹرنیشنل سٹینڈنگ تھی اس لیڈر کی. اس کے ایک جو میٹنگ میں اس نے کہا جو ہمارا کیا ایگریمنٹ ہے تبدیل کر دیں گے. کوئی ڈھنگ کا لیڈر ڈھونڈو تو پاکستان کے لیے بھلائی ہوگا. تو اشتہار پہ بھی نہیں آتا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب اب آتے ہیں ہم اپنے پیارے پاکستان کی سیاسی اور آئینی معاملات پر. انفارچونیٹلی دونوں ٹھیک نہیں ہیں، دونوں خراب ہیں. سیاست آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ ایک بات پہ نہیں آتے. الیکشنز صدر ایک بات کرتا ہے جس کو پاور ہے آئین میں، الیکشن کمیشن دوسری بات کرتا ہے، الیکشن کمیشن دوسری بات کرتا ہے. صدر نے جو 14 مئی کو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا الیکشنز کرواؤ پنجاب میں، تو وہ الیکشنز نہیں ہوئی، نہیں سنا کیئر ٹیکر سسٹم نے. کیئر ٹیکر سسٹم جو 90 دن سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ کر چکا ہے پنجاب میں اور کے پی میں. اب صورتحال جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دے رہا ہے نومبر کی. ادھر سے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نومبر تک تو ہم تک بندیاں کریں گے. پھر سیاستدان پی ڈی ایم کہتی ہے کہ الیکشنز جتنی دور ہوں اتنا اچھا ہے. اس لیے نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ اتنے کام کر لیں گے تاکہ لوگوں کو یہ وہ ہمیشہ اس نے جو پرافٹ آف پالیٹکس جانا جاتا تھا اٹلی میں نام آ جائے گا. اس نے کہا تھا کہ لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے. میکاولی لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ دبا کے ظلم کرو پھر رحم دل بن جاؤ، لوگ بھول جائیں گے. تو اسی تھیوری پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو یہ جو ابھی لڑا دیں گے کیئر ٹیکر والے تو پھر ہمارا امیج تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، تو پھر الیکشنز ہوں وقت کے. دیکھیں یہ حقیقتیں ہیں، ان سائڈ کی جو تھنکنگ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ادھر سے پیپلز پارٹی اپنا پریشر ڈال رہی ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن کرواؤ. اب وہ 90 دن کے لیے کتنی سیریس ہے، مگر چونکہ پیپلز پارٹی کو پرواہ نہیں ہے سندھ میں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو لہذا وہ چاہتے ہیں 90 دن میں ہو جائے. خیر اب مجھے یہ آپ اس پہ مہربانی کر کے بتائیں. ادھر سے نیب پہ آئیں تو نیب میں انہوں نے قانون ایسے بنا دیے ہیں کہ سب کچھ ختم، ہڑپ یا پبوں سب ختم، جو ہاضمہ ٹھیک ہو گیا، سب کچھ صحیح ہو گیا، سب کو چھوڑو. نیب کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہتی ہے ابھی ان حالات میں جو نئے قانون بنائے انہوں نے. اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ویسے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی 2/3 میجورٹی سے ہو سکتی ہے. جہاں تو ایسے ایسے قانون بنائے گئے ہیں کہ 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آئین میں وہ قانون بن گیا. اب یہ سب مجھے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ترمیم کیسے ہو سکتی ہے آئین میں، کیونکہ 2/3 کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیسے ترمیم ہو سکتی ہے. تو میں آپ سے اتنے سوال پوچھ گیا ہوں کہ اب آپ بتائیں. آپ نے اتنی لمبی لسٹ جو ہے ایک داستان غم ہے ہمارا ویسے بھی جو ختم ہی نہیں ہوتا نا پاکستان میں. لیکن یہ بہت سیریس ایشوز ہیں، لوگوں کی زندگی کو بہت متاثر کر رہے سب کو. بنیادی بات تو وہی ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس پہ لوگوں کا اتفاق تھا، اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہٹ گیا، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے
وہ ہے آئین کہ ہم مل کے ہم نے بنایا آئین کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کہ ہم کیسے اپنی کنڈکٹ رکھیں گے, ہاؤ شیل وی کنڈکٹ آور افیئرس. تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہو گیا, اس کا نام ہم نے رکھا آئین. اب اگر ہم وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے اتفاق جس پر کیا کہ ہم وی ول کنڈکٹ اکارڈنگ ٹو دس, اگر اب اس کی وقت نہیں رہی تو دین یو کین کنڈکٹ ان دس وے, ہی ول کنڈکٹ اندر وے, آئی ول کنڈکٹ ان اندر وے. اس سب اور پھر یہ جو لالس جنگل بنتا جا رہا ہے تو یہ کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ سے آپ ہٹ گئے, اب کوئی ایگریڈ کوڈ نہیں ہے. اب اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں ہم نوے میں نہیں کراتے, وہ تو کر چکا ہے نا, ٹھیک, اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی عجب ہے. آئین کہتا ہے, آئین کے جو کلیئر پروویژن ہے کہ 90 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے اندر, 90 دن سے کم میں ہو سکتے ہیں, زیادہ نہیں ہو سکتے. وہ کہتا ہے زیادہ ہو گئے, اور اب تک کچھ نہیں ہوا نا. تو اس کا مطلب کہ جو قومی اسمبلی کے ہیں صدر صاحب بھلے کہیں کہ جی 90 دن ہوتی ہے شاید نومبر میں, تو ود ان 90 ڈیز, ٹھیک ہے نا. وہ الیکشن کمیشن ویسے ان سے ملنے سے انکار کرتا ہے الیکشن کمشنر. آپ دیکھیں ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ اس سے ایک کمیشن کا سربراہ ملنے سے انکار کرتا ہے. اپنے ملک کی اور آرمی, اچھا یو ایس کاؤنسلیٹ وہاں یو ایس کا ایمبیسڈر میں ان سے ملتا ہے. یعنی جو ایک آپ بھلے اتفاق نہ کریں, ایک کٹسی ہوتی ہے, ایک کٹسی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. کو جو سینئر ہے, اور یہ تو سب سے سینئر ہے, نہیں ہو چکا ہے, وہ نہیں کیا تھا کر دیا. تو یہ جو ہے کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ آپ کو خط لکھے کہ ہم سے ملے, آپ بالکل جا کے مل سکتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اختیار ہے, آپ انٹرپریٹیشن کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا اختیار ہے. لیکن آپ نے بلایا تو اخلاقاً میں آپ کیا, کیونکہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, اب یہ فیصلہ جائے گا عدالت میں, وہی جاتا ہے فیصلہ. کیونکہ آئین کی جو یا قانون کی انٹرپریٹیشن فائنلی تو سپریم کورٹ ہی کرے گی نا. خود پارلیمنٹ کے جو قوانین ہیں, یہ جو مثلا نئی ترامیم جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو جلدی انہوں نے 40-50 بل انہوں نے فٹافٹ پاس کر لیے پچھلے کئی دنوں میں. جب جاتے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں یہ نقص ہے یا کوئی نہیں اتفاق کرتا, تو اس کو حق ہے نا, وہ جائے گا سپریم کورٹ میں. کہ کیونکہ اگر کوئی قانون آئین کے اصولوں سے اس کا کلیش ہوتا ہے, انحراف ہوتا ہے, تو وہ انویلڈ کرا دیا جائے گا, ایب انیشو وائڈ. کیونکہ آئین سے ماروا کوئی قانون نہیں بن سکتا. لیکن وہ فیصلہ ہو نا, ابھی کئی ایشوز جو ہیں آپ نے ذکر کیا, یہ نیب قانون کا, وہ جو الیکشن کے جو ہے 90 دن والا, وہ بھی عدالت میں چل رہا ہے, اور بھی کوئی ایشوز چل رہے ہیں سارے. تو اب ایک لحاظ سے ابھی ہاں کچھ دن تو یہ بھی ہو نا, عدالت سپریم کورٹ میں تو ابھی وہ کہہ چکی ہے کہ نہیں, وہ جو الیکشن کمیشن نے ایک اپیل فائل کی تھی, ریویو, کہ صاحب یہ 90 دن والا حکم آپ کو ریویو کریں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ریویو کی, آئین کو تبدیل کرنا ہمارے سپریم کورٹ کے اختیار میں بھی نہیں. انہوں نے کچھ اور بھی قانون بنایا تھا کہ سپریم کورٹ کے کچھ پاورز انہوں نے کم کیے تھے, وہ تو اڑا دیا سپریم کورٹ, وہ اڑا دیا. اور باقی یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا بھائی آئین کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے, وہ 90 دن کہتا ہے تو 90 دن ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں, بحران بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا ہے. میں صرف ایک گزارش کروں, ایک گھر ہے, چھوٹا سا گھر ہے, اگر وہ سب گھر کے افراد اس کو گھر بنانے میں نہیں لگے ہوئے ہیں, آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں, امنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, تو وہ گھر ترقی کرے گا؟ یہ تو 25 کروڑ کا ملک ہے. تو آپ دیکھ رہے تو کہاں پہ پہنچا ہے. کہ ہم اگر دیکھیں تو ملک کے حالات جو ہیں, تو
اگر آپ کس لحاظ سے دیکھیں وہ انڈیکیٹر دیں. اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ دیکھیں تو اس میں ہم دنیا کے جو 200 ممالک ہیں تو ہم اس وقت 130 سے 140 نمبر پہ ہیں. اگر آپ آمدنی کے لحاظ سے دیکھیں پر کیپیٹا تو ہم 157 158 نمبر پہ ہیں. اگر انصاف کی مہیا کرنے کو دیکھیں لوگوں کو انصاف ملتا ہے نہیں تو ہم 140 سے ممالک ہیں ان میں ہمارا 130 نمبر ہے. تو یہ تو معلوم ہو گیا نا جو آپ نے کہا کہ ملک کیسا چلتا ہے وہ پتہ چل گیا کہ ملک صحیح نہیں چل رہا ہے. لوگوں کو انصاف کی فراہمی کیا بہت باٹم پہ ہیں ہم لوگوں اس کو کا اقتصادی مقصد یہ کہ اونرشپ نہیں ہے نا. اس کا مقصد یہ ہے کون اس طرح گھر کو اجاڑتا ہے اس کا مقصد اونرشپ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ ایک رسپانسبل سٹیزن اس کا مطلب وی ڈونٹ اون دس کنٹری. صاحب ایک بات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پرواہ نہیں آئے تو آئے جائے تو جائے پرواہ نہیں. اور ہم تاریخ سے نہیں سیکھا ہے ہم نے ایک قدر کام دیکھ چکے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا میں ایک اور سوال اس پہ اسی کا جواب دیتا ہوں. ایک سوال پوچھ کے آپ سے ناظرین بھی سوچیں پہلے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے 1947 سے لے کے آج تک ہم ابھی تک اس بات پہ متفق ہے ہی نہیں کہ اس ملک کے مالک کون ہیں. Who owns this country? Do people of Pakistan own this country or not? ان کی ملکیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کے جیسے جمہوریت کا یہی نام ہے نا کہ جمہوریت میں جمہور عوام جو ہیں وہ مالک ہیں اس ریاست کے. اگر مغل امپائر ہو تو اکبر بادشاہ از اونر مالک ہے ہندوستان کا. اگر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے اس کی حکمرانی ہے تو ایسٹ انڈیا کمپنی از دی اونر. اور اگر جمہوریت ہے تو عوام از دی اونر. ہم نے اس بات کو ہی تسلیم نہیں کیا تو باقی باتیں پھر کیسے چلیں گی. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.